السلام علیکم لسنرز، آئیے انوار صدیقی کے سنسنی خیز اور پراسرار واقعات سے بھرپور ناول کشکول کی چوتھی قسط سنتے ہیں۔ فرین لیاقت حسین کے گل خان کے ساتھ آنے پر ایک طرف ہو گئی۔ لیاقت نے گل خان کے ساتھ مل کر پھونکا ہوا پانی مکان کے چاروں کونوں میں بڑی احتیاط سے چھڑک دیا۔ جاتے جاتے جو بات گل خان نے لیاقت حسین سے کہی تھی وہ بھی فرین نے سن لی تھی۔ تم خوش قسمت ہو لیاقت، جو بابا جی نے تمہارے لیے پانی دم کر دیا، ورنہ وہ بستی کے لوگوں سے زیادہ تر ایک ہی بات کہتا ہے، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، میں بھی اسی کا محتاج ہوں۔ تم منگو پیر والے بزرگ صاحب سے ملاقات کا نمبر نہیں لایا؟ لیاقت حسین نے یوں ہی فرین کو تسلی دینے کی خاطر پوچھ لیا۔ 2 روز سے چکر لگا رہا ہوں، لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ ادھر کے ٹھیکیدار نیا نمبر کسی کو نہیں دے رہے۔ کسی کے پاس پرانے نمبر ہیں، ان کو بھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹالا جا رہا ہے۔ کوئی خاص وجہ سمجھ میں نہیں آتا، بس ادھر کے کرتا دھرتا ہر شخص سے کوئی نہ کوئی ٹال مٹول کر دیتے ہیں۔ میں کل وقت نکال کر پھر آ جاؤں گا۔ گل خان چلا گیا تو فرین نکل کر سامنے آ گئی۔ دونوں سونے کے ارادے سے پلنگ پر لیٹے تو لیاقت نے کہا، تم فکر نہ کرو میری جان، اب کوئی پلید تصور میں بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا، اور اگر وہ آیا تو کوئی رحمانی قوت اس کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دے گی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، فرین نے شوہر کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پانی ڈالنے کے بعد سے کوئی بات ایسی ضرور ہے کہ میرا دل بھی کم گھبرا رہا ہے۔ اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہوتی ہے، لیاقت حسین نے صدقے دل سے کہا، اور پھر فرین کو باہوں کے حصار میں لے کر میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا۔ وہ رات سکون سے گزر گئی۔ صبح فرین نے حسب معمول ناشتہ تیار کیا۔ لیاقت حسین تیار ہو کر نوکری پر جانے لگا تو اس نے ایک بار پھر فرین کو بڑے پیار سے سمجھایا، تم گھبرانا نہیں، سب ٹھیک ہی ہوگا۔ ویسے میں نے گل خان کو بول دیا ہے کہ زرینہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر تمہارے پاس آ جائے، پھر میرے آنے کے بعد ہی گل خان اسے واپس لے جائے گا۔ اور اگر زرینہ نے گل خان کے آنے کے بعد اس کے پاس جانے کا ضد کیا تو؟ فرین نے شوخی سے سوال کیا۔ لیاقت حسین اس کی بات کا مطلب سمجھ کر مسکرا دیا، پھر فرین کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے خدا حافظ کہتا ہوا ڈیوٹی پر روانہ ہو گیا۔ افضل خان اپنے 3 کمروں کے کشادہ لگژری اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ جب تک شیخ حامد شہر میں رہتا وہ اس کے کاموں میں رات گئے تک مصروف رہتا تھا۔ شیخ حامد جب بھی شہر سے کہیں باہر جاتا افضل خان کو قبل از وقت آگاہ کر دیتا۔ چنانچہ آج بھی اس نے شام 6 بجے دفتر سے اٹھتے وقت افضل خان کو اپنے کمرے میں بلا کر کہا تھا، میں آج 3-4 روز کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں، میری غیر موجودگی میں ان باتوں کا خیال رکھنا جس کے لیے میں نے تاکید کر رکھی ہے۔ آپ مطمئن رہیں بگ باس، آپ کی غیر موجودگی میں ہمیشہ بہت زیادہ محتاط رہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے، شیخ حامد نے کسی زہریلے ناک کی طرح بل کھا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ واپسی پر مجھے سب کی تفصیلی رپورٹیں اپنی ایک اہم کارندے سے ملتی رہتی ہیں۔ بہرحال میرے جانے کے بعد شام 6 بجے کے بعد سے صبح 9 بجے تک تم اپنی سوشل لائف انجوائے کر سکتے ہو، لیکن احتیاط شرط ہے۔ شکریہ سر، افضل خان نے انکساری سے جواب دیا، پھر کچھ سوچ کر بولا، ایک بات معلوم کرنے کی جرات کر سکتا ہوں؟ کیا؟ کہیں آپ سیٹھ عثمان کی بیرونی سرگرمیوں کا توڑ کرنے کے ارادے تو؟ شٹ اپ، شیخ حامد نے اسے تنبیہی نظر سے دیکھا، دوبارہ کبھی اس قسم کے ذاتی سوالات کی حماقت نہ کرنا۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ سوری سر۔ افضل خان کسی پالتو کتے کی طرح دم دباتا پلٹ کر باہر آ گیا۔ اس وقت اپارٹمنٹ میں داخل ہونے کے بعد بھی اس کے کانوں میں بگ باس کا ایک خاص جملہ صدائے بازگشت بن کر گونج رہا تھا۔ واپسی میں مجھے سب کی تفصیلی رپورٹیں اپنے ایک کارندے سے ملتی رہتی ہیں۔ وہ اہم کارندہ کون تھا جو ابھی تک افضل خان کی نظروں میں نہیں آ سکا تھا؟ خاصی دیر تک وہ بگ باس کے جملے کی بازگشت سنتا رہا، پھر اس نے سر جھٹک کر اس مسئلے کو
پس پشت ڈال دیا۔ شیخ حامد نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ اپنی سوشل لائف انجوائے کر سکتا ہے۔ نہا دھو کر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اس نے ٹی وی آن کر دیا، پھر شراب اور اس کے ساتھ دیگر لوازمات نکال کر میز پر رکھے اور پینے میں مشغول ہو گیا۔ یہ بات اس نے بہرحال طے کر لی تھی کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس خفیہ آدمی کا کھوج بھی ضرور نکالے گا جو اس کے لیے کبھی اندھیرے میں سائلنسر لگے پستول کی وہ گولی ثابت ہو سکتا تھا جس پر تڑپ تڑپ کر مر جانے کا حکم ہوتا تھا۔ 3 پیگ حلق سے نیچے اتارنے کے بعد افضل خان اپنی سوشل لائف کو انجوائے کرنے کی خاطر ان ماڈرن اور آزاد خیال لڑکیوں اور خواتین کے ناموں پر غور کرنے لگا جو اس کے اشارے پر کبھی نہ نہیں کہتی تھیں۔ اس کی نظریں ٹی وی اسکرین پر تھیں جس پر فیشن کے مخصوص چینل سے کسی غیر ملکی فیشن شو کی جھلکیاں بڑی تفصیل سے دکھائی جا رہی تھیں۔ 7:30 بجے تک 4-5 پیگ پینے کے بعد وہ پوری طرح ترنگ میں تھا۔ فیشن شو کی ماڈل گرلز جس انداز میں جدید اور مختصر لباس کے ساتھ ساتھ اپنی نمائش کر رہی تھیں وہ افضل خان کی اشتہا کو اور بھڑکا رہی تھیں۔ اس کے ذہن میں کئی استعمال شدہ چہروں کے نام یکے بعد دیگرے ابھر رہے تھے۔ شیخ حامد کی 3-4 دنوں کی غیر موجودگی میں وہ اپنی تمام راتیں رنگین بنانا چاہتا تھا۔ اچانک ایک گھونٹ حلق سے اتارنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک نیا نام بجلی بن کر کوندا۔ اس نے دستی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس وقت 8 بج رہے تھے۔ اس نے گلاس میز پر رکھ کر کارڈ لیس فون اٹھایا، ریمبو کلب کے نمبر گھمانے لگا۔ اس کے ذہن میں میڈم روبی کا حسین سراپا کل بلانے لگا۔ میڈم روبی بیوہ ہونے کے باوجود نکلتے ہوئے قد اور ٹھوس جسم کی مالک تھی اور اس میں صنف مخالف کے لیے بے پناہ مقناطیسی قوت تھی۔ شوہر کی موت سے پہلے اس کو کبھی کسی پبلک گیدرنگ میں شاذ و نادر ہی دیکھا جاتا تھا، لیکن شوہر کے انتقال کے بعد اس نے جس انداز میں ہوٹلوں، کلبوں اور تفریحی مقامات پر جانا شروع کر دیا تھا وہ سب کے لیے حیرت انگیز بات تھی۔ وہ ہر کس و ناکس سے بے تکلف ہونے کی عادی نہیں تھی، لیکن اس کا دلکش سراپا ہر محفل میں مرکز نگاہ بن جاتا تھا، خاص طور پر ان بڑے لوگوں کے لیے جو دن میں بہت لیے دیے رہتے تھے لیکن رات اپنی خوابگاہوں میں ہمیشہ نئے نئے گل و گلزار بنانے کے عادی تھے۔ سال سوا سال قبل روبی کے کروڑ پتی شوہر خالد ریاض کا انتقال ہانگ کانگ میں بزنس کانفرنس اٹینڈ کرنے کے بعد ہوٹل جاتے ہوئے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوا تھا۔ میڈم روبی کو شوہر کی موت کی اطلاع دی گئی تو وہ پہلی فلائٹ سے شوہر کی لاش وطن واپس لانے کے لیے ہانگ کانگ پہنچ گئی۔ غیر ملکی اور ملکی ایجنسیوں نے بھی میڈم روبی کو احتیاطاً پوسٹ مارٹم کرانے کا مشورہ دیا تھا، لیکن اس نے کسی پر عمل نہیں کیا۔ لاش کو چارٹرڈ پلین سے واپس لانے کے بعد اس نے رسم و رواج کے مطابق سپرد خاک کر دیا تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد 4 ماہ تک وہ گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ پھر اس نے شاید اپنے غم کو بھلانے کی خاطر سوشل زندگی اختیار کر لی تھی۔ ریمبو کلب جو کہ شہر کا سب سے مشہور اور مہنگا کلب تھا، اس لیے اس نے وہاں کی رکنیت بھی اختیار کر لی جہاں ممبروں کے سوا کسی اور کو مین گیٹ سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہیلو 3 بار نمبر ٹرائی کرنے کے بعد ریمبو کلب کی خوبصورت اور نوخیز ریسپشنسٹ نے کال ریسیو کی۔ ماریا فرام ریمبو کلب اٹینڈنٹ یو۔ کیسی ہو ماریا؟ افضل خان نے بے تکلفی سے پوچھا۔ ماریا کو بھی وہ پہلے سے جانتا تھا۔ اوہ افضل خان، ماریا نے مدھم آواز میں پوچھا، آج تم کلب نہیں آئے، کہیں اور مصروف ہو؟ اوہ نو، افضل خان نے اسے ٹالنے کی خاطر کہا، اس وقت بھی ایک آفیشیل ڈیوٹی نبھا رہا ہوں، مینیجر سے بات کرنی تھی۔ بیڈ لک، ماریا نے شوخی سے جواب دیا، مینیجر اس وقت کسی کام سے باہر گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ کال کر لوں گا، افضل خان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ ماریا سے میڈم روبی کے بارے میں کچھ پوچھنا نہیں چاہتا تھا۔ مینیجر سے اس کی موجودگی یا غیر موجودگی کے بارے میں دریافت کرنا زیادہ مناسب تھا۔
پھر اس سے بیشتر کہ وہ کارڈ لیس آف کرتا۔ ماریا کی سرسراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم جو آفیشیل کام کر رہے ہو اس میں اور کون ہے تمہارے ساتھ؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آج میڈم روبی بھی ابھی تک کلب نہیں آئی، ماریا نے بے تکلفی سے کہا۔ سبھی کا یہ خیال ہے کہ وہ مالدار خاتون تمہارے اندر دلچسپی لے رہی ہے۔ تمہارا وہم ہے، ورنہ آج تک اس کا کوئی نہ کوئی اسکینڈل ضرور مشہور ہو چکا ہوتا۔ مجھ سے کچھ چھپانے کی تو ڈونٹ بی سلی ماریا۔ افضل خان نے اس بار قدر بیزاری کا اظہار کیا اور پھر سلسلہ بھی منقطع کر دیا۔ ماریا نے جس شبہ کا اظہار کیا تھا وہ کچھ غلط نہیں تھا۔ خود افضل خان نے بھی ایک دو موقعوں پر محسوس کیا تھا کہ میڈم روبی اس کے ساتھ مل بیٹھنے کی خواہش مند ہے، لیکن ایسا اتفاق کبھی نہیں ہوا۔ یہ بات بھی درست تھی کہ اس وقت بھی اپنے خلوت قدے کو سجانے کی خاطر افضل خان کے ذہن میں اسی خوبصورت بیوہ کا خیال ابھرا جس کے قرب کے لیے وہ بھی مچل رہا تھا۔ ماریا سے رابطہ ختم ہونے کے بعد افضل خان نے گلاس میں بچی ہوئی شراب حلق میں انڈیلی، پھر کہیں جانے کے لیے اٹھ کر لباس تبدیل کرنے کے لیے پر تول ہی رہا تھا کہ کال بیل کی آواز سن کر چونکا۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ افضل خان نے سنجیدگی سے سوچا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں کسی بن بلائے مہمان سے ملاقات کرنے سے ہمیشہ گریز کرتا تھا۔ ذہن پر زور دینے کے باوجود وہ ایسے فرد کے بارے میں سوچ نہ سکا جس کو اس نے آنے کی دعوت دی ہو۔ پھر کال بیل کو دوسری بار بجایا گیا تو افضل خان نے احتیاطاً ایک پستول اٹھا کر نیفے میں ارس لیا۔ پھر اس نے دروازے کے قریب جا کر میجک آئی کے ذریعے آنے والے کو دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ اس وقت دروازے کے باہر اسے جو چہرہ دکھائی دیا وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میڈم روبی کو کوریڈور میں کھڑے دیکھ کر اسے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی۔ اس نے دھڑکتے دل سے دروازہ کھول دیا۔ کوریڈور میں اسے میڈم روبی کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آیا۔ میں یہاں آ کر آپ کے کسی کام میں مخل تو نہیں ہوئی؟ میڈم روبی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، افضل خان نے اسے اندر بلانے کے بعد دروازہ بند کرتے ہوئے سنبھل کر کہا۔ میں اس اپارٹمنٹ میں تنہا رہتا ہوں، اس لیے آپ چاہیں تو اپنا شغل جاری رکھیں، میڈم روبی نے معنی خیز انداز میں مسکرا کر ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ میں ان چیزوں سے شوق نہیں رکھتی، لیکن برا بھی نہیں مانتی۔ میرے شوہر بھی پینے پلانے کے عادی تھے۔ کیا آپ نے ان کا بھی ساتھ؟ ایک دو بار ان کے اصرار پر ایک آدھ بیگ پی بھی چکی ہوں، لیکن مجھے اس سے کوئی رغبت نہیں ہے، میڈم روبی نے افضل خان کا جملہ کاٹتے ہوئے کہا۔ پھر ٹی وی پر چلنے والے فیشن شو کی جھلکیاں دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا آپ نے ابھی تک؟ جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے۔ وہ روبی کے سراپا حسن پر نظر ڈالتے ہوئے پہلی بار قدرے بے تکلفی سے بولا۔ یوں سمجھ لے کہ میرا کام ایسی نوعیت کا ہے کہ میں شادی کے بارے میں کبھی سوچ ہی نہیں سکا۔ میں سمجھ رہی ہوں، روبی نے شوخی سے کہا۔ بیوی آ جائے تو شوہر پر بندشیں عائد کرنا شروع کر دیتی ہے، اور آپ جیسے مصروف آدمی کے لیے جو شاید خود بھی اپنی دن بھر کی تمام مصروفیات کا علم نہ رکھتا ہو، کسی ہاؤس وائف کو افورڈ کرنا بے حد مشکل ہے۔ افضل خان ترنگ میں ہونے کے باوجود میڈم روبی کے جملے کو سن کر چونکا۔ کیا آپ کو میری مصروفیات کا کوئی اندازہ ہے، یا محض قیاس اور میری شوق کو دیکھ کر کوئی رائے قائم کر رہی ہیں؟ میڈم روبی نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک لمحے کچھ سوچا، پھر خاصی بے تکلفی سے بولی۔ مسٹر افضل، اب جب کہ میں خود سے آپ تک آ گئی ہوں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بے تکلفی سے دوستوں کی طرح گفتگو کرنی چاہیے۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میں اسے اپنی خوش قسمتی ہی تصور کروں گا۔ جواب میں میڈم روبی ایک خاص ادا سے مسکرائی۔ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے دوست کی حیثیت سے قبول کر لو گے۔ آپ کی ذرہ، آپ نہیں، اب تم بھی مجھے تم کہہ کر مخاطب کرو، روبی نے اس کی بات کاٹ دی۔ دوستوں کے درمیان رسمی تکلفات بھی اچھے نہیں لگتے۔ افضل خان کو ایسا ہی محسوس ہوا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ اس کے اندر نشے کی کیفیت بڑھنے لگی۔
اپنے لیے اس نے ایک بڑا پیک تیار کیا، پھر اسے ہاتھ میں لے کر میڈم روبی کے صوفے پر آ گیا۔ دوستوں کے درمیان فاصلے بھی اچھے نہیں لگتے۔ اس نے میڈم روبی کی نشیلی آنکھوں میں جھانکا، پھر ایک ہی گھونٹ میں آدھا گلاس گھٹاگھٹ پی گیا۔ آئی ڈونٹ مائنڈ، جواب میں وہ بھی مسکرا دی، پھر قدرے سنجیدگی سے بولی، بہرحال ایک محدود فاصلہ پھر بھی ضروری ہے۔ ایک بات کہوں؟ افضل خان کے اندر کا شیطان مچلنے لگا، تم برا تو نہیں مناؤ گی؟ کہہ کر دیکھ لو، روبی نے اس کی نشیلی آنکھوں کی تہ میں جھانکنے کے بعد کہا۔ میری خاطر، جسٹ فار کمپنی، آدھا پیک، میری خواہش پر پی لو۔ افضل خان کی آواز کپکپا رہی تھی۔ یہ کپکپاہٹ پہلی بار ہوئی تھی، ورنہ وہ قابو میں آئی خوبصورت چیزوں کو جھپٹ لینے کا عادی تھا، اور روبی تو اس کے اپارٹمنٹ تک خود بغیر بلائے آئی تھی۔ لیکن کوئی بات تھی جو افضل خان کو اس جسارت کو لگام دے رہی تھی۔ اوکے، اگر تم دوستی کے نام پر صرف آدھے پیک کی بات کر رہے ہو تو اپنے ہاتھوں سے بنا دو، مگر اس سے زیادہ کے لیے اصرار نہ کرنا، پلیز۔ افضل خان نے اپنا گلاس رکھ کر دوسرے گلاس میں آدھا پیک بنا دیا۔ سوڈا ملانے لگا تو میڈم روبی نے اسے روک دیا۔ اسے رہنے دو، میں اس کے بغیر ہی پی لیتی ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ میرے شوہر نے بتایا تھا کہ جو لوگ سوڈا ملا کر پیتے ہیں ان کے جسم پر جھریاں جلد نمودار ہونے لگتی ہیں۔ ویسے ٹھنڈا پانی ملایا جا سکتا ہے۔ افضل خان نے روبی کو حیرت سے دیکھا، پھر ٹھنڈا پانی ملانے کے بعد گلاس اٹھا کر اس کے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولا، میرے ہاتھ سے صرف ایک گھونٹ، مجھے خوشی ہوگی۔ سوچ لو افضل خان، وہ نہایت لگاوٹ سے بولی، خوشیوں کی خاطر انسان کو ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بعد میں کہیں تمہیں افسوس نہ ہو۔ میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کو تیار ہوں روبی۔ اس نے بھی جواب میں صرف روبی کہہ کر مخاطب کیا، تو روبی نے اس کے ہاتھ سے ایک گھونٹ پی لیا، پھر گلاس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ افضل خان پر روبی کے قرب کا نشہ بڑھ رہا تھا، لیکن وہ اپنے اپارٹمنٹ میں تھا، اس لیے بہت ضبط سے کام لے رہا تھا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں وہ کوئی ایسی حرکت کرنا نہیں چاہتا تھا جس کا علم دوسروں کو ہو، اس کی بدنامی ہو اور اس کی بھنک شیخ حامد کے کانوں تک پہنچ جائے۔ اس کے اپارٹمنٹ کے بجائے کوئی اور جگہ ہوتی تو شاید اب تک وہ روبی کو صاف کر چکا ہوتا۔ اس سے بیشتر بھی وہ اپنے واقف کاروں کے ہوٹل یا گھر کے تنہا کمروں میں ان گنت ایسی خواتین کو رون چکا تھا جو پہلی بار دھوکہ کھا کر کسی ظالم مرد کے فریب کا شکار ہوئی تھیں۔ اس کے بعد یا تو انہوں نے خودکشی کر لی تھی یا پھر اسی لائن پر چلنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ لیکن میڈم روبی کوئی عام عورت نہیں تھی۔ افضل خان کے ہاتھوں شکار ہونے کے بعد بھی اگر وہ چاہتی تو اس کی زندگی برباد کرا سکتی تھی، اس لیے افضل خان بڑے ضبط سے کام لے رہا تھا۔ افضل، میڈم روبی نے کچھ دیر بعد دوسرا چھوٹا گھونٹ لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، کیا تم جانتے ہو کہ میں اس وقت تمہارے اپارٹمنٹ تک کیوں چلی آئی ہوں؟ اس لیے کہ میں نے تمہیں دل سے یاد کیا تھا۔ افضل خان اس کے کچھ اور قریب ہو گیا۔ میں سمجھ رہی ہوں افضل، شراب زیادہ چڑھ رہی ہو تو کسی کا قرب سے دو آتشہ کر دیتا ہے، لیکن ابھی تم اس قسم کی کوئی جسارت نہیں کرو گے۔ پھر افضل خان نے اسے بہکی بہکی نظروں سے دیکھا۔ پہلے میری ایک درد بھری کہانی سن لو، اس کے بعد اگر تم نے مرد بن کر میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تو میں شاید تمہیں مایوس نہ بھی کروں۔ افضل خان اس وقت ایک ہی محبت بھری داستان سننے کے موڈ میں تھا، ایسی داستان جو کھلے اوراق پر لکھی ہو، اس کی جلد بند نہ ہو، جس کے ایک ایک اتار چڑھاؤ پر اسے مکمل اختیار ہو۔ اگر میں تم سے وعدہ کر لوں کہ میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کو آمادہ ہوں تو میں کام ہونے کے بعد دام چکانے کی عادی ہوں، اس لیے تمہیں ایک دوست کی حیثیت سے مشورہ دے رہی ہوں کہ مجھے ایک کمزور عورت سمجھنے کی غلطی بھول کر بھی نہ کرنا، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ روبی کی تلخ اور کھری باتیں سن کر افضل خان اندر ہی اندر تل ملانے لگا۔ اسے نشے کی کیفیت کچھ کر گزرنے پر اکسا رہی تھی، لیکن ذہن کے ایک کونے میں یہ خیال بھی چبھ رہا تھا کہ میڈم روبی کی نفرت
اسے عرش سے گھسیٹ کر دوبارہ فرش پر لے آئے گی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بگ باس بھی اس کی جسارت کو قابل معافی نہ سمجھتا۔ ایک بات اور سن لو، اس نے افضل کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے بگ باس کا چہیتا ایس پی آقا منظور بھی میرے طلبگاروں میں سے ایک ہے۔ تم نے میرے اعتماد اور دوستی کے لیے بڑھے ہوئے ہاتھ کو اگر داغدار کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بھی تمہاری غلطی کے عین مطابق ہوگا، شاید اس لیے کہ محبت اور جنگ میں ہر قسم کے ہتھیار کا استعمال جائز ہوتا ہے۔ آخری جملہ ادا کرتے وقت روبی نے ایک بار پھر بڑی لگاوٹ بھری نظروں سے افضل خان کو دیکھا۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میرے شوہر کا انتقال کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں تھا، میڈم روبی نے گلاس میں بچی شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت کچھ لوگوں نے انہیں اپنے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ تمہارے شوہر کا کاروبار کیا تھا؟ افضل خان نے بے دلی سے دریافت کیا۔ نام نہیں پوچھو گے؟ ان کا نام خالد ریاض تھا، روبی نے خود ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ قیمتی پتھروں کی بیرونی منڈی کے بے تاج بادشاہ تسلیم کیے جاتے تھے کہ یہ غیر ملکی بینکوں میں ان کے کروڑوں ڈالرز اب بھی موجود ہیں جو اب میرے نام ہو چکے ہیں، لیکن مجھے دولت نہیں، اس دشمن کا سر چاہیے جس نے میری زندگی برباد کی۔ کتنی پرانی بات ہے، 1 سال سے کچھ اوپر ہو چکا ہے، روبی نے سرد آہ بھری۔ اور تم اب تک خاموش رہیں، کیا اس کی بھی کوئی خاص وجہ تھی؟ ہاں، میں چاہتی تھی کہ دشمنوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ میں ان کے ناکام ناپاک منصوبوں سے واقف نہیں ہوں، روبی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آستین کے سانپ کا سر کچلنے میں اس وقت زیادہ مزہ آتا ہے جب اس کو بے خبری میں ہلاک کیا جائے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے اور تم یہ کام کر سکتے ہو۔ کیا نام ہے اس کا؟ نام بتانے سے پہلے میں کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہوں، روبی نے اس بار گلاس کی بچی ہوئی شراب ایک ہی گھونٹ میں حلق سے نیچے اتاری، پھر بڑے سلجھے ہوئے انداز میں بولی، میں نے ماڈرن بننے کا یہ طوق اسی لیے اپنے گلے میں ڈالا ہے کہ اپنے مرحوم شوہر کا انتقام لے سکوں۔ میں تمہیں اس کام کے لیے 50 لاکھ آنکھ بند کر کے دے سکتی ہوں، اور تمہاری کامیابی کی صورت میں تم سے شادی کرنے کے بعد اپنے نام کی آدھی جائیداد جس کی مالیت کروڑوں میں بنتی ہے تمہارے نام کروں گی۔ تم کو یقین نہ ہو تو میں کسی تھرڈ پارٹی کے پاس جو ہم دونوں سے واقف ہو اپنے عہد کی تحریری ضمانت بھی رکھوانے کو تیار ہوں۔ اس سے پہلے میں تمہیں اپنے قریب بالکل نہیں آنے دے سکتی، اس لیے کہ یہ بدترین گناہ ہے۔ تم اس کا نام بتاؤ۔ افضل خان کو اپنا مستقبل روشن اور تابناک نظر آیا تو اس نے بڑی اپنائیت سے روبی کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک ضروری بات اور قبل از وقت ذہن نشین کر لو، کام ہونے کے بعد میں فوری طور پر تم سے نکاح کر کے اس ملک کو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر چھوڑ دوں گی۔ بیرون ملک پہنچ کر ہم اپنے ذاتی مکان میں نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ اس سے زیادہ کسی کی زندگی کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ افضل خان لالچ میں جذباتی ہونے لگا۔ تم مجھے صرف اس کا نام اور پتہ دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے اس طرح دوسری دنیا کا سفر کراؤں گا کہ اس کی روح بھی ششدر رہ جائے گی۔ پھر غور کر لو افضل، کہنا آسان ہوتا ہے لیکن کر گزرنا بے حد دشوار ہوتا ہے، روبی نے کسمسا کر کہا۔ تم انکار کر دو گے تو بات یہیں ختم ہو جائے گی، میں کوئی دوسرا کام کا آدمی تلاش کر لوں گی۔ عورت ایک بار جو بات دل میں ٹھان لے پھر اسے پیچھے ہٹنا اپنی سب سے بڑی توہین سمجھتی ہے۔ افضل خان کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ روبی ڈیئر، جب تم نے میرا انتخاب کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، یہاں تک آنے سے پہلے میرے بارے میں کچھ تحقیقات بھی ضرور کر چکی ہوگی۔ ہاں، میں انکار نہیں کروں گی، میں مکمل یقین کرنے کے بعد یہاں آئی ہوں۔ اب اگر تم بھی ایک بار دل میں پختہ ارادہ کر لو تو وہ کام تم ہی سب سے زیادہ آسانی سے کر سکتے ہو۔ افضل خان اس وقت نشے میں تھا، اس لیے بات کی گہرائی نہ بھانپ سکا، لیکن جب اس کے دوبارہ اصرار پر میڈم روبی کے ہونٹوں پر شیخ حامد کا نام آیا تو پلک جھپکتے میں اس کا سارا نشہ ختم ہو گیا۔
روبی کہا تو اس نے بوکھلاہٹ میں اسے چھوڑ دیا، جیسے اب تک کسی ناگن کا پھن تھامے بیٹھا ہو۔ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے اٹھ کر کمرے کے دبیز قالین پر ادھر ادھر تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ میڈم روبی نہایت اطمینان سے بیٹھی اس کی کیفیت کا اندازہ لگا رہی تھی۔ دوسری طرف افضل خان عجیب شش و پنج میں پڑ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ شاید شیخ حامد کو اس کے قریب ہونے کے سبب بہت آسانی سے جہنم رسید کر سکتا تھا۔ اس کام کے عوض جو آفر دی گئی تھی وہ بھی اس قدر پرکشش تھی کہ وہ فوری طور پر اس سے دستبردار ہونے کو بھی تیار نہیں تھا۔ میں اب چلتی ہوں افضل، میڈم روبی نے نہایت اطمینان سے اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے علم تھا کہ تم میرے دشمن کا نام سن کر چکرا جاؤ گے، لیکن ابھی بات صرف میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ اگر تم چاہو تو سوچنے سمجھنے کے بعد انکار بھی کر سکتے ہو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اس وقت تمہارے اپارٹمنٹ میں میرے اور تمہارے درمیان جو بھی گفتگو ہوئی ہے اسے اپنے ذہن سے بھی کھرچ کر نکال پھینکنا، ورنہ اگر میں شیخ حامد کے لیے 50 لاکھ تمہیں ایڈوانس دے سکتی ہوں تو تمہارے لیے کسی اور کو بھی 2-4 لاکھ میں آمادہ کر سکتی ہوں۔ یہ کام زیادہ آسان بھی ہوگا۔ تمہارا ماضی کیا رہا ہے اس کا اندازہ تم خود بھی ٹھنڈے دل سے لگا لینا۔ اوکے، بائے۔ میڈم روبی تیزی سے دروازہ کھول کر نکل گئی تو افضل خان نے اسے فوراً بند کر دیا، پھر اپنے لیے نیا گلاس تیار کرنے لگا۔ وہ صبح ہونے سے پیشتر کوئی آخری فیصلہ کر لینا چاہتا تھا جو اس کے لیے نہایت دشوار تھا۔ ایک طرف اگر زندگی تھی تو دوسری طرف موت کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک مشکل اور بھی درپیش تھی۔ اگر شیخ حامد ہی روبی کے شوہر کا قاتل تھا تو روبی کے اس کے اپارٹمنٹ تک آنے کی خبر سننے کے بعد وہ اس ملاقات کی گہرائی تک کھوج لگانے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لیاقت حسین کے کہنے کے بموجب گل خان نے بھی سرینا کو تاکید کر دی کہ وہ دوپہر کا کھانا تیار کرنے کے بعد فرین کے پاس رہے۔ لیاقت حسین ڈیوٹی کے بعد 8-8:30 بجے تک آ جاتا تھا۔ اس کے بعد زرینہ چلی جاتی تھی۔ فرین کو 2 روز تک سکون ملنے کے بعد اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ پرتاپ گھوش یا وہ جو بھی گندی بلا تھی اب کم از کم اس کے مکان میں چھڑکے گئے پانی کی وجہ سے نہیں آ سکے گی۔ لیاقت حسین کے علاوہ خود زرینہ نے بھی یہی کہا تھا کہ اس قسم کی بدروحیں انسان کو ڈرا تو سکتی ہیں لیکن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اس وقت بھی وہ فرین کو یہی سمجھا رہی تھی، تم نے جو کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا وہی تمہیں خواب میں بھی نظر آ رہا تھا۔ بھوت پریت اور گندی بلائیں انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو خدا کو منظور ہو وہی سچ ہے۔ ہمارا تمہارا ایمان بھی ہے کہ اس پاک ذات پر یقین کرو جو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور تم نے جو عائشہ اور اس کے شوہر والی خوفناک موت کی بات کی تھی کیا وہ غلط تھی؟ فرین نے زرینہ کو یاد دلایا تو وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ اس نے جو کچھ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا وہی واقعہ اس نے فرین کو سنا دیا تھا۔ اب اس کی تردید نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بات بھی غلط نہیں ہے، اس نے فرین کو تسلی دینے کی خاطر کہا۔ چمار ذات کا پلید لوگ جو گندا عمل کرتا ہے وہ بھی کبھی کبھی انسان کا جان لے لیتا ہے، مگر اس میں بھی اوپر والے کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عائشہ اور اس کے خاوند کو شہید کا رتبہ مل گیا ہو۔ سب اوپر والے کی مرضی ہے۔ انسان کو ہر حال میں اپنا فرض پورا کرتے رہنا چاہیے۔ کل کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زرینہ، ایک بات پوچھوں، تم برا تو نہیں مانو گی؟ فرین نے ڈراؤنے موضوع کو بدلنے کی کوشش کی۔ میں تمہاری کسی بات کا برا کیوں مناؤں گی؟ پوچھو، تم کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ زرینہ نے محبت سے فرین کا ہاتھ تھام کر کہا۔ تمہاری شادی کو کتنا سال ہو گیا؟ اوہ، زرینہ نے فرین کی بات کا مفہوم جان کر کہا۔ ابھی کل 4 سال ہوا ہے، لیکن گل خان کی ابھی مرضی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ فرین نے حیرت کا اظہار کیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بولتا ہے کہ عورت ماں بننے کے بعد
بچے کا زیادہ خیال رکھتا ہے، اس لیے وہ ابھی 1 سال اور انتظار کرے گا۔ اور تم؟ میں گل خان سے الگ نہیں ہوں فرین، سرینا نے بے تکلفی سے جواب دیا۔ اور شادی کے بعد ماں بننا چاہتی ہے، میں بھی چاہتی ہوں، لیکن جب شوہر نہ چاہے تو؟ اور تو کوئی بات نہیں؟ فرین کے اندر تجسس گل بلانے لگا۔ نہیں، گل خان ہم کو دل و جان سے چاہتا ہے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، سرینا نے سنجیدگی سے کہا۔ ویسے بھی یہ سب اللہ کی مرضی پر ہے، جب مقدر میں لکھ دے گا تو پھر گل خان بھی مجبور ہو جائے گا۔ فرین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا لیاقت بھائی کو بھی جلدی نہیں ہے؟ سرینا نے فرین کو مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ فرین نے کہا، جب تک اوپر والے کو منظور نہ ہو ہم کیا کر سکتا ہے؟ باتوں باتوں میں 8 بج گئے تو فرین کو لیاقت کی فکر ہوئی۔ کچھ دیر پہلے گل خان آ گیا تھا۔ اس نے باہر سے آواز دے کر سرینا سے فرین کی خیریت بھی پوچھی، یہ بھی کہا کہ لیاقت کے آنے تک وہ فرین ہی کے پاس رہے۔ تم پریشان مت ہو، سرینا نے بھی فرین کو بے چین دیکھ کر کہا۔ لیاقت بھائی خوش قسمت ہے جو ادھر آتے ہی قدرت نے اسے نیکیوں کے سبب اتنی جلدی نواز دیا، ورنہ گل خان کو پورے 2 سال تک ادھر ادھر دھکے کھانے پڑے تھے۔ لیاقت ابھی 10-15 منٹ میں آ جائے گا، فرین نے گل خان کے خیال سے کہا۔ تم جانا چاہو تو جاؤ، اب تو 2 روز سے سکون ہی ہے۔ صاحب لوگوں کے باہر جانے کی وجہ سے لیاقت بھائی کی ذمہ داری پڑ گئی ہے، سرینا بولی۔ کبھی کبھی گل خان کو بھی کام زیادہ ہو تو 10-10:30 بھی بچ جاتے ہیں۔ تم کو ڈر نہیں لگتا؟ صرف خدا سے ڈرنا چاہیے میری بہن، سرینا نے بڑی عقیدت سے کہا۔ وہ راضی رہے تو سب راضی، ورنہ انسان کو پھر دنیا میں بھی اس کے گناہوں اور خدا سے بے خبری کی سزا تو ضرور ملتی ہے۔ آدھا گھنٹہ اور گزر گیا تو فرین نے گل خان کے خیال سے کہا، تم اب جاؤ، جاؤ سرینا، 2 گھر کا فاصلہ تو ہے، لیاقت آ گیا تو ٹھیک، ورنہ اگر مجھے ڈر لگا تو تم کو باہر آ کر آواز دے لوں گی۔ پکا وعدہ؟ سرینا نے اٹھتے ہوئے سوال کیا تو فرین نے شوخی سے کہا، مجھے خبر تھا، گل خان بھائی کا آواز سن لینے کے بعد تمہارا دل بھی جانے کو بے چین تھا۔ سرینا نے جواب میں فرین کو گلے لگا لیا، وہ اس کے سچ کو ٹال بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد فرین نے دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر لالٹین کی روشنی اور تیز کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ 2 روز سے سکون کے باوجود وہ قبرستان کی سمت کھلنے والی کھڑکی لیاقت حسین کے آنے کے بعد ہی کھولتی تھی۔ آج بھی اس نے نہیں کھولی۔ پلنگ پر لیٹ کر لیاقت حسین کے دیر سے آنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ 2 روز سے وہ جلدی آ رہا تھا، آج دیر تک رکنا پڑا تو اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ قدرت نے اس کے ساتھ جو مہربانی کی تھی وہ اس پر بھی شکر گزار تھی۔ اس نے لیاقت کی ڈرائیور ہونے کے بعد اچھے خاصے پیسے بچانے شروع کر دیے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی اگلی تنخواہ تک اس کے پاس کچھ پیسے اور جمع ہو جائیں تو وہ لیاقت سے اصرار کر کے ایک معقول رقم اس کی ماں کو بھی بھیجے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سرفراز خان کی حویلی میں اس کے بعد دنیا کا دیا بہت کچھ تھا، دولت کے گھمنڈ اور چھوٹے بڑے کے فرق کی وجہ سے ہی تو اس نے فرین کو بھی بحیثیت بہو قبول کرنے سے منہ پھیر لیا تھا۔ لیاقت سے بھی منہ کھول کر کہہ دیا تھا کہ اگر وہ اس کی پسند قبول نہیں کر سکتا تو پھر باپ بیٹے کے راستے بھی جدا ہو جائیں گے۔ لیاقت فرین کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے اس کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ دیا، لیکن اس ماں کی دعائیں اس کے ساتھ تھیں۔ اسے فرین پسند نہ ہوتی تو وہ چوری چھپے اس کی شادی میں بھی شریک نہ ہوتی۔ بعد میں لیاقت نے بھی یہی کہا تھا کہ اس کی ماں کو شہر کی پسند کے مقابلے میں فرین زیادہ پسند تھی۔ اسی کی دعاؤں کی وجہ سے لیاقت کا نصیب جاگ رہا تھا۔ اسے لیاقت کے پیسوں کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن دنیا کی ہر ماں کی طرح اس کا بھی لیاقت کی کمائی پر کچھ حق بنتا تھا۔ اولاد کی کمائی کے 10 روپے بھی ماں کو بے حد عزیز ہوتے ہیں۔ لیاقت نے اس بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن وہ اس ذمہ داری کو اپنا فرض سمجھ کر پورا کرنا چاہتی تھی۔ اپنی طرف سے اس ماں کو سکون پہنچانا چاہتی تھی جس نے فرین ہی کی خاطر اپنے بیٹے کی جدائی کا غم بھی برداشت کر لیا تھا، پھر وہ اسے فراموش کس طرح کر سکتی تھی؟ انہی خیالوں میں گم نہ جانے کس وقت اسے نیند آ گئی۔ پھر اس نے جو کچھ دیکھا
وہ بے حد حسین اور دل پسند تصور تھا۔ اس کے مکان کے صحن میں ایک 2.5-3 سال کا چاند جیسا معصوم اور حسین گول مٹول بچہ کھڑا تھا۔ فرین کھانا تیار کر رہی تھی۔ بچہ بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فرین اسے پیار سے میرا ببلو کہہ کر آواز دیتی تو وہ خوش ہو جاتا، پھر اس رنگ برنگی فٹ بال کے ساتھ کھیل میں لگ جاتا جو شاید کسی نے اسے تحفے میں دیا تھا۔ خواب دیکھنے کے باوجود فرین کا دل کسی ماں کی خوشیوں سے سرشار ہو رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی اپنا کام کر کے اس بچے کے قریب جانا چاہتی تھی جو اسے خوابوں میں مل گیا تھا۔ وہ اسے اپنی ممتا کے جذبوں سے اپنی باہوں میں سمیٹ کر اس کے گول گول روئی جیسے نرم گالوں کو چومنا چاہتی تھی، اپنی ممتا کی مہر ثبت کرنا چاہتی تھی۔ لیکن پھر اس نے اچانک بچے کے رونے کی آواز سنی تو تڑپ کر اس کی طرف نظر اٹھائی۔ وہ منظر اس قدر روح فرسا اور ہولناک تھا جسے دیکھ کر وہ ساری جان سے لرز اٹھی، اپنی جگہ دم سادے کھڑی، پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی بے بسی کا تماشا اس طرح دیکھتی رہی جیسے وہ خوف سے پتھر کا بت بن گئی ہو۔ معصوم بچہ زمین پر بے بس پڑا رو رہا تھا اور ایک ننگ دھڑنگ آدمی اس کے اوپر چھرا لیے بیٹھا تھا۔ اس نے چھرے والا ہاتھ بلند کیا تو فرین نے چیخنا چاہا، لیکن اس کی آواز جیسے سینے میں گھٹ کر دم توڑ گئی۔ لیکن قبل اس کے کہ وہ منوس شیطان صفت آدمی بچے پر چھرے سے وار کرتا، اچانک لیاقت نے پشت سے آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر وہ آدمی جیسے چھومنتر ہو گیا۔ لیاقت کے ہاتھ لگتے ہی حیرت انگیز طور پر جیسے فضا میں تحلیل ہو گیا۔ فرین نے بچے کی طرف دیکھا، وہ بھی کہیں نظر نہ آیا۔ وہ گھبرا کر صحن کی طرف دوڑی تو دروازے سے ٹکرا کر گر گئی۔ پھر لیاقت کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ باہر دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ فرین ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے لپک کر دروازہ کھولا۔ لیاقت کے اندر قدم رکھتے ہی اس سے بے تحاشا لپٹ کر روتے ہوئے بولی، تم ٹھیک وقت پر آ گیا، ورنہ وہ فرین کا ذہن ابھی تک خواب کے زیر اثر تھا۔ وہ میرے ببلو کو صبح کر دیتا۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ لیاقت نے تعجب سے سوال کیا۔ وہی کافر کا تخم جو فرین یکلخت ہوش میں آ گئی۔ اس نے اپنا جملہ مکمل نہیں کیا۔ وہ یقیناً کچھ دیر پہلے کوئی عجیب اور ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے لیاقت کو بھی دیکھا تھا، جس نے سامنے آتے ہی اس منوس کا ہاتھ نہ پکڑ لیا ہوتا تو شاید وہ بچے کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا۔ بعد میں لیاقت بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ پھر اسی کی آواز سن کر وہ ہولناک خواب ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بڑی حیرت سے لیاقت کو دیکھنے لگی۔ اس نے بھی گل خان کے ساتھ دم کیا ہوا پانی مکان کے چاروں کونوں میں ڈالنے سے پہلے یہی کہا تھا کہ جس بزرگ نے وہ پانی دم کیا تھا اس نے یہی یقین دلایا تھا کہ یا تو اب کوئی عفریت اس گھر کے اندر قدم رکھنے سے گریز کرے گا یا کوئی اس کے سامنے آ کر اسے بھاگنے پر مجبور کر دے گا۔ یہی ہوا تھا کہ لیاقت کے پشت سے دبوچ لینے کے بعد ہی وہ ننگ دھڑنگ آدمی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے لیاقت؟ فرین کمرے میں آ کر لیاقت سے بولی۔ میں نے آج پھر ایک خواب دیکھا تھا۔ اس نے شوہر کو تفصیل بتاتے ہوئے بڑی معصومیت مگر حیرت سے یقین دلایا۔ میں نے تم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ تمہارے سوا کوئی اور نہیں تھا جس نے اس کافر کا بچے کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میری بات کا یقین کرو، میں تم سے جھوٹ نہیں کہہ رہی، ہم کو تمہاری باتوں کا یقین ہے، تم سچ بول رہی ہو۔ لیاقت نے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ سب خدا کا معجزہ اور اس نیک بندے کی کرامت ہے جس نے مجھے پانی دم کر کے دیا تھا۔ اس کی دعاؤں کا اثر ہے کہ قدرت نے میرے کسی ہم شکل کو بھیج دیا اور وہ پلید ڈر کر بھاگ گیا۔ اب شاید وہ دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آج تمہیں دیر کیسے ہو گیا؟ فرین نے پوچھا۔ سراج صاحب اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ خیریت تو ہے؟ ہاں، لیاقت حسین نے مسکرا کر کہا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں پولیس میں بھرتی ہو جاؤں تو زیادہ کامیاب ہو سکتا ہوں۔ ایسا مت کرنا، فرین گھبرا کر بولی۔ میں نے سنا ہے کہ پولیس کسی کا دوست نہیں ہوتی، تم بھی پولیس بن کر ہمارا دوست نہیں رہے گا۔ لیاقت اس کی سادگی پر ہنس دیا۔
تا دیر وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ فرحین خود اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرینہ کی کچھ باتیں اس کے ذہن میں بیٹھ گئی تھیں، اور وہ یہ کہ خدا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کے سوا بندے کو کسی اور سے نہیں خوفزدہ ہونا چاہیے، وہی مسبب الاسباب ہے۔ لیاقت سے بار بار مکان تبدیل کرنے کے حوالے سے بھی اس نے طے کر لیا تھا کہ اب اس کا تقاضا نہیں کرے گی۔ اس کے مقدر میں جو لکھ دیا گیا تھا وہ اس مکان میں بھی پورا ہو سکتا تھا۔ جگہ بدل دینے سے قسمت کا حال یا مقدر کا لکھا نہیں بدل سکتا۔ لیاقت رات گئے تک فرین کی دلجوئی کرتا رہا۔ پھر فرین نے طبی زبان میں اس کی ماں کو رقم بھیجنے کی بات کی تو لیاقت حسین کو یوں لگا جیسے فرین نے اس کے دل کی خواہش پڑھ لی ہو۔ فرین کی محبت اور اس کا وقار اور بلند ہو گیا۔ پھر اس نے رقم کے ساتھ فرین کو بھی مہینے 15 دن کے لیے اپنے شہر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے فرین سے یہ بات کہی تو وہ یکلخت سنجیدہ ہو گئی۔ تم ساتھ نہیں چلے گا؟ ادھر صاحب اور بیگم صاحب کی غیر موجودگی میں میری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اور اب سراج صاحب بھی ہم پر مہربان ہو گیا ہے، لیاقت حسین نے اسے سمجھایا۔ تم رقم لے کر خود چلی جاؤ تو میری ماں کو بھی خوشی ہوگی اور تمہارے گھر والوں کو بھی خوشی ہوگی۔ میں گل خان سے بات کروں گا، وہ بتا رہا تھا کہ شاید ہفتے 10 دن بعد وہ اور زرینہ بھی جانے والے ہیں۔ تم ان دونوں کے ساتھ چلی جاؤ تو مجھے پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ صاحب لوگوں کے آ جانے کے بعد میں اگلے سال تمہارے ساتھ ضرور چلوں گا۔ مجھے بھی ماں کی یاد آتی ہے۔ میرے چلے جانے کے بعد تمہیں کھانا کون بنا کر دے گا؟ کون تمہارا خیال رکھے گا؟ ادھر صاحب کے بنگلے پر بھی 2 روٹی کھا سکتا ہوں، میری فکر مت کرو، لیکن واپس جلدی آ جانا ورنہ لیاقت کا دل تمہارے بغیر اداس رہے گا۔ فرین نے اس کی بات مان لی۔ وہ باتیں کرتے کرتے سو گئی تو لیاقت ان باتوں پر غور کرنے لگا جن کا تذکرہ ڈی ایس پی سراج نے کیا تھا۔ اس نے بھی حیرت اور تعجب کا اظہار کیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے ان تمام باتوں پر غور کرنے لگا۔ اس کے الٹے ہاتھ پر فرین سر رکھے ہوئے بے خواب تھی۔ سیدھے ہاتھ سے لیاقت اپنے پیٹ کی اس جگہ کو بار بار ٹٹول کر محسوس کر رہا تھا جس کے بارے میں سراج نے بھی سوال کیا تھا، لیکن لیاقت حسین نے ان نشانات کو پرانا بتا کر بڑی خوبصورتی سے بات کو ٹال دیا تھا۔ رات ٹھیک 7:45 بجے لیاقت حسین نے سارے کام نپٹا کر بوڑھے مالی بابا غفور کو اپنے جانے کی حسب معمول اطلاع دی تو غفور نے مسکرا کر کہا تھا، لیاقت پتر، تو یہ روز روز مجھے جانے کی خبر کیوں دیتا ہے؟ گارڈ کو بول کر چلا جایا کر۔ اس کو بھی بول کر جاتا ہوں چاچا، لیکن تم سب سے پرانا آدمی ہے، ہمارا بزرگ بھی ہے، اس لیے میں تم کو بھی بتانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ خدا تجھے سلامت رکھے پتر، میں نماز میں بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ سب تمہاری دعاؤں کا نتیجہ ہے چاچا، اسی لیے تو تم کو گھر کا بڑا مانتا ہوں۔ لیاقت حسین غفور چاچا کی دعا لے کر نکلا۔ گیٹ کی ڈیوٹی گارڈ کو بھی اپنی روانگی کا بتا کر وہ جانے لگا تو سراج کی گاڑی دیکھ کر رک گیا۔ وہ گیٹ کے باہر اپنی گاڑی موڑ رہا تھا۔ لیاقت کو دیکھ کر سراج نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ کہاں جا رہے ہو لیاقت؟ ڈیوٹی ختم کر کے گھر جا رہا ہوں صاحب۔ گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں راستے میں ڈراپ کر دوں گا۔ لیاقت تھوڑا سا ہچکچایا، پھر سراج کے اصرار پر اس کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھ کر پوچھا، آپ کب آئے تھے؟ اور باہر سے واپس بھی جا رہے تھے صاحب؟ ابھی 2 منٹ پہلے، لیکن ایک ضروری کال آ گئی تو اب اس کام کے لیے ڈیوٹی دینے جا رہا ہوں۔ کیا آپ لوگوں کا ڈیوٹی دن رات کا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، سراج نے اسے سمجھایا۔ دفتر کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی قانونی معاملہ پیش آ جائے تو پھر دن ہو یا رات کسی وقت بھی اسے دیکھنا بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ آپ اس وقت اکیلے جائیں گے؟ لیاقت نے حیرت سے سوال کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، سراج نے اسے سمجھایا۔ دفتر کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی قانونی معاملہ پیش آ جائے تو پھر دن ہو یا رات کسی وقت بھی اسے دیکھنا بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ آپ اس وقت اکیلے جائیں گے؟ لیاقت نے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں،
سراج نے مسکرا کر جواب دیا۔ کسی کی دور رہ کر صرف نگرانی کرنی ہے، ضرورت محسوس ہوئی تو قریبی تھانے سے مدد بھی آ جائے گی۔ پھر ٹھہر کر سراج نے لیاقت سے کہا، تم کو اگر گھر جانے کی جلدی نہ ہو تو تم بھی چلو، مشکل سے گھنٹے آدھے گھنٹے کا کام ہے، واپسی میں تمہیں تمہارے گھر کے قریب چھوڑ دوں گا، کیا خیال ہے؟ سراج کا انداز دوستانہ تھا، اس لیے لیاقت نے انکار بھی نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ایک پولیس آفیسر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کسی کی نگرانی کے شوق نے بھی اسے اکسایا۔ سراج کی پیشکش بھی اس کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھی۔ 10 منٹ کے بعد سراج نے شہر کے پوش علاقے میں پہنچ کر اپنی گاڑی ایک ایسی جگہ پارک کی جہاں سے وہ دور دور تک دیکھ سکتا تھا۔ لیاقت نے گاڑی سے اترنے کی خاطر دروازہ کھولنا چاہا تو سراج نے اسے روک دیا۔ پھر سامنے سے ایک 4 منزلہ لگژری اپارٹمنٹ کی سمت اشارہ کر کے بولا، ہمیں یہیں بیٹھ کر سامنے کے اس اپارٹمنٹ کی نگرانی کرنی ہے جہاں باہر مدھم روشنی کا نیلا بلب روشن نظر آ رہا ہے، مگر یہاں سے تو آپ اس کے اندر جھانک کر کچھ بھی تو نہیں دیکھ سکتے، لیاقت نے معصومیت سے کہا تو سراج ہنس کر بولا، ہمیں اس کے اندر جھانک کر دیکھنا ہی نہیں ہے، لیکن ایک خاتون پر نظر رکھنی ہے جو شاید کچھ دیر بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یہاں آئے گی، اس اپارٹمنٹ میں جاتی ہے، یہ سب کچھ ادھر گاڑی میں ہی بیٹھے بیٹھے دیکھنا ہے۔ میں اب بھی نہیں سمجھا صاحب، لیاقت کے اندر تجسس ابھرنے لگا، وہ کسی وقت آتی ہے اور کس وقت جاتی ہے وہ تو آپ ادھر بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے ہو، لیکن وہ کس منزل پر کس کے مکان پر جائے گی یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوگی؟ جس آدمی نے مجھے اطلاع دی ہے وہ سادہ لباس میں بلڈنگ کے آس پاس کہیں موجود ہوتا ہے، عورت ڈرائنگ روم میں کہاں جاتی ہے یہ دیکھنا اس کی ڈیوٹی ہے، جس کی اطلاع وہ مجھے موبائل پر دے گا۔ لیاقت کے ذہن میں اس عورت اور نیلے بلب والی عمارت کے سلسلے میں بھی بہت سے سوالات ابھر رہے تھے، لیکن اس نے خود پر کنٹرول رکھا۔ ایک ہی دن میں وہ ان معاملات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر سراج بھی اس کی کریدنے والی باتیں شاید پسند نہ کرتا، اس لیے لیاقت نے بھی اپنی توجہ اسی عمارت کے صدر دروازے کی طرف منتقل کر لی۔ 7-8 منٹ بعد ایک چمچماتی قیمتی گاڑی اسی عمارت کے قریب آ کر رکی۔ گاڑی کی روشنیاں بند کرنے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا۔ جو عورت اس میں سے باہر آئی وہ حسین کہلانے کی مستحق تھی، اس کے جسم پر قیمتی لباس موجود تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے وہ عمارت سے اندر داخل ہوئے تو سراج نے کہا، یہی وہ خاتون ہے جس کی نگرانی کرنی ہے، لیکن تم میری ایک بات کا خیال رکھنا، جب تک میں نہ کہوں تم گاڑی سے باہر نکلنے کی غلطی نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہے صاحب، لیاقت نے فرمانبرداری سے جواب دیا۔ جس سڑک پر وہ اپارٹمنٹ واقع تھا اس پر برائے نام ٹریفک نظر آ رہی تھی۔ دور دور تک کوئی دکان نہیں تھی، اس لیے کوئی راہگیر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف ایک عجیب سا ویران سناٹا پھیلا ہوا تھا، گاڑیوں کے آنے جانے کا سلسلہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ لیاقت خاموش بیٹھا اس گاڑی کی طرف دیکھ رہا تھا جس سے ایک خوبصورت خاتون اتر کر عمارت میں داخل ہوئی تھی۔ 10 منٹ اور گزر گئے، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ سراج کس وجہ سے اس عورت کی نگرانی کر رہا تھا۔ 10 منٹ بعد لیاقت نے ایک ویگن نما گاڑی کو اس عمارت اور اس کے بعد دوسری عمارت کی درمیانی پتلی سڑکوں پر آ کر رکتے دیکھا۔ ویگن کی لائٹس بجھا دی گئیں، لیکن کوئی اس میں سے اترا نہیں۔ اس ویگن کو بڑی سڑک سے تقریباً 10 فٹ دور ہی روکا گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب یہاں کوئی نہ کوئی ہنگامہ بھی ہو سکتا ہے۔ سراج کی بات سن کر لیاقت چونکا۔ کیسا ہنگامہ صاحب؟ اس نے مدھم آواز میں سراج سے پوچھا۔ ویگن کی لائٹس بند ہونے کے بعد کوئی اس سے باہر نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو خاتون اندر گئی ہے یہ ویگن اسی کے تعاقب میں آئی ہے۔ ممکن ہے کہ ہماری طرح وہ بھی اس کی نگرانی کر رہے ہوں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے خاتون کی واپسی کے بعد اسے اغوا کرنے کی کوشش بھی کی جائے۔ اغوا؟ وہ کیوں؟
لیاقت نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی وجہ بعد میں معلوم ہوگی، فی الحال تم میری ہدایت پر عمل کرنا، گاڑی سے نیچے نہ اترنا۔ سراج نے اسے دوبارہ تاکید کی۔ لیاقت سنبھل کر بیٹھ گیا۔ سراج کی بات سن کر اسے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ 1 منٹ بعد ہی سراج کے موبائل پر سگنل موصول ہوا۔ ٹھیک ہے، میں نے بھی اسے دیکھ لیا ہے۔ نہیں، کسی اور کو فی الحال بلانے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ لوں گا۔ چاہو تو تم بھی دور دور رہ کر تعاقب کرنا، لیکن میری اجازت کے بغیر کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ بائے۔ سراج نے بات ختم کر کے احتیاطاً اپنا سروس آٹومیٹک پستول نکال کر گود میں رکھ لیا۔ دونوں کی نگاہیں مطلوبہ عمارت کے صدر دروازے پر مرکوز تھیں۔ وقت سست رفتاری سے گزرتا رہا۔ پھر کوئی تقریباً 40 منٹ کے بعد وہی خوبصورت خاتون عمارت کے صدر دروازے سے باہر آئی۔ گاڑی کے قریب جا کر وہ دروازہ کھولنا چاہتی تھی، لیکن اچانک اس کی گاڑی کے عقب میں چھپے 2 ہٹے کٹے نقاب پوش برق رفتاری سے نکل کر خاتون کی طرف لپکے۔ ایک نے اسے پشت سے دبوچ لیا، دوسرا ہاتھ میں پستول لیے دائیں بائیں کی نگرانی کر رہا تھا۔ سراج اپنی گاڑی میں بیٹھا سب کچھ دیکھتا رہا، لیکن لیاقت حسین برق رفتاری سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ سراج ایک لمحے کو گھبرا گیا، پھر موقع کی نزاکت محسوس کر کے وہ بھی اپنے سروس آٹومیٹک پستول کے دستے پر گرفت مضبوط کرتا لپک کر باہر نکل گیا۔ اتنی دیر میں لیاقت حسین دوڑتے ہوئے اس آدمی کے سر پر پہنچ گیا جو خاتون کے دبوچے بند وین کی طرف لے جا رہا تھا۔ پستول والے نے اسے للکار کر دور رہنے کی دھمکی دی تھی، لیکن لیاقت حسین کا ہاتھ فضا میں بلند ہو کر دوسرے آدمی کی کن پٹی پر اس شدت سے پڑا کہ وہ عورت کو چھوڑ کر سڑک پر ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے شخص نے لیاقت حسین پر یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے۔ ایک گولی نشانہ چوک کر خاتون کے جسم پر کہیں لگی تو وہ لہرا کر گاڑی کے قریب ہی گر پڑی۔ لیاقت نے جنونی کیفیت میں دوڑ کر پستول والے کو پکڑنا چاہا تو اس نے 2 فائر مزید کر دیے۔ پستول میں سائلنسر فٹ ہونے کی وجہ سے صرف ٹچ ٹچ کی آواز ہی ابھری تھی، جسے سراج نے سن لیا تھا۔ وہ ایسی پوزیشن میں نہیں تھا کہ جوابی فائر کرتا، اس لیے کہ سامنے لیاقت حسین تھا۔ پھر بھی بلند آواز میں پستول والے کو للکارا، رک جاؤ ورنہ شوٹ کر دوں گا۔ عمارت سے ایک سادہ لباس والا بھی دوڑتے ہوئے باہر نکلا، لیکن اسے بھی دیر ہو چکی تھی۔ قریب سے 2 فائر ہونے کے بعد سراج کو یقین تھا کہ لیاقت حسین زندہ نہیں بچے گا، لیکن اس وقت اس کی نگاہیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب لیاقت کے بجائے پستول والا دردناک آواز حلق سے خارج کرتے ہوئے زمین پر گرا۔ لیاقت حسین بدستور اپنی جگہ کھڑا رہا۔ خاتون پوری طرح زخمی ہے صاحب، سادہ لباس والے نے سراج کو انفارم کیا۔ تم اسے اس کی گاڑی میں لے کر اسپتال پہنچو، میں آتا ہوں۔ سراج نے اسے حکم دینے کے بعد لیاقت حسین کی طرف دیکھا، جس کی آنکھ سے ایسا تاثر ابھر رہا تھا جیسے وہ خواب کی حالت سے 2 ہو۔ وہ خود سے بھی انجان نظر آ رہا تھا۔ لیاقت حسین، تم ٹھیک تو ہو؟ سراج نے قریب جا کر اسے جھنجھوڑا تو وہ اس طرح چونکا جیسے کوئی خواب ٹوٹ گیا ہو۔ کیا ہوا صاحب؟ اس نے نارمل انداز میں سراج سے سوال کیا۔ کیا وہ لوگ خاتون کو اغوا کر کے لے گئے؟ سراج کو اس کا جواب سن کر حیرت ہوئی۔ اس نے فوری طور پر لیاقت کی قمیض پر نظر ڈالی، وہاں اسے خون کا کوئی قطرہ بھی نظر نہیں آیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی نظر پستول سے چلائی جانے والی گولیوں کے خالی خول پر پڑی جو لیاقت کے قدموں کے قریب ہی پڑے تھے۔ سراج چکرا کر رہ گیا۔ اس نے لیاقت کی قمیض اونچی کر کے اپنا تجسس دور کرنے کی کوشش کی تو اس کے ذہن کو ایک اور جھٹکا لگا۔ لیاقت حسین کے پیٹ پر 2 ایسے واضح نشان موجود تھے جو گولی لگنے کے بعد مؤثر علاج کے بعد بھر تو جاتے ہیں لیکن اپنا نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ سراج نے قمیض چھوڑ کر لیاقت کو تیز نظروں سے گھورا۔ میں نے تمہیں گاڑی سے اترنے سے منع کیا تھا، یاد ہے تمہیں؟ یاد ہے صاحب، لیکن میں شاید آپ کو دشمن کے قریب دیکھ کر آپ کی خاطر باہر آ گیا تھا، لیاقت نے پل کے جھپکتے ہوئے جواب دیا۔
سراج نے اسے دوبارہ گاڑی میں جا کر بیٹھنے کا حکم دیا تو لیاقت خاموشی سے قدم اٹھاتے واپس جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سراج نے فوری طور پر قریبی تھانے کو حادثے کی اطلاع دی تو 10 منٹ کے اندر اندر تھانے کی پولیس بھی ایمبولینس کے ساتھ آ گئی۔ سراج کی ہدایت پر دونوں آدمیوں کو جو بے ہوشی کی حالت سے دو چار تھے، دونوں کو ایمبولینس میں ڈال دیا گیا۔ بند وین کو ایک پولیس والا اسٹارٹ کر کے تھانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ تو خیریت سے ہیں سر؟ تھانے سے آنے والے سب انسپکٹر نے دریافت کیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم جا کر ان دونوں کو لاک اپ کر دو، لیکن میرا نام درمیان میں نہ آنے پائے۔ تم نے خود گشت کے دوران میں ان دو افراد کو ایک خاتون کو اغوا کرتے دیکھا تھا۔ زخمی خاتون کو بھی تم نے اپنے کسی آدمی کے ذریعے اس کی کار میں قریبی اسپتال روانہ کر دیا ہے۔ اس کی خبر گیری بھی تمہارے ذمہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ساری کارکردگی کا پورا کریڈٹ تمہیں ملے۔ شکریہ سر۔ سب انسپکٹر نے بڑی سعادت مندی سے سراج کا شکریہ ادا کیا۔ سراج نے اسے خاتون کا نام بھی بتا دیا، یہ بھی کہا کہ اسے بھی نہیں معلوم کہ زخمی خاتون کس عمارت سے باہر آئی تھی اور اسے کیوں اغوا کیا جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اغوا برائے تاوان کا معاملہ ہو، اس لیے کہ جس خاتون کا اغوا کرنے کی کوشش کی گئی وہ بے حد مالدار عورت ہے، اسی کی مزاحمت پر اسے زخمی کیا گیا تھا۔ سب انسپکٹر کے جانے کے بعد سراج کے ذہن میں پھر لیاقت حسین کا تصور ابھرا۔ اس نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا وہ کسی سائنس فکشن فلم کا ایک حصہ تو قرار دیا جا سکتا تھا، لیکن عملی زندگی میں اس قدر عجیب، سنسنی خیز، ناقابل یقین اور حیرت انگیز صورتحال کم از کم سراج کی 8 سالہ پولیس سروس میں پہلے کبھی پیش نہیں آئی تھی۔ وہ اسے صرف حیرت انگیز واقعہ ہی قرار دے سکتا تھا۔ سراج گاڑی میں آ کر بیٹھا تو لیاقت حسین نے بڑی معصومیت سے سوال کیا، صاحب آپ جس خاتون کے لیے آئے تھے وہ کدھر گئی؟ لیاقت حسین، میری ایک بات غور سے سنو۔ سراج اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے بولا، تم میرے ساتھ آئے ضرور تھے، لیکن اب تم کسی خاتون کے بارے میں کسی کے سامنے زبان نہیں کھولو گے، اس بارے میں ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لاؤ گے، یہ میرا حکم ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، میں اپنی زبان بند رکھوں گا، لیاقت حسین نے سادگی سے جواب دیا۔ اس وقت اپنے گھر میں بھی وہ انہی خیالوں میں گم تھا جب پیٹ کھجلانے کی خاطر اس کا سیدھا ہاتھ قمیض کے اندر چلا گیا۔ 2 مقام پر اسے اپنے پیٹ کی جلد پر ایسے زخم محسوس ہوئے جو بھر چکے تھے۔ لیاقت حسین کو خود بھی تعجب ہوا۔ اپنے خیال کی تصدیق کی خاطر اس نے سوتی ہوئی فرین کے سر کے نیچے سے ہاتھ نکالا، پھر لالٹین لے کر صحن میں آیا اور تیز روشنی میں جائزہ لیا تو خود بھی حیرت کا شکار ہو گیا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے سے وہ 2 مندمل گہرے زخموں کے ایسے نشان تھے جنہیں وہ بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے اسے یہ کبھی نظر نہیں آئے تھے۔ وہ بڑی دیر تک ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا، ذہن کو کریدتا رہا، حیرت کے عالم میں ان مندمل زخموں کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن ایسا کوئی حادثہ اسے یاد نہیں آیا جس کی روشنی میں وہ ان زخموں کے بارے میں اپنے آپ کو مطمئن کر سکتا۔ پھر نیند پوری کرنے کے لیے وہ دوبارہ فرین کے قریب آ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر اس کا ذہن بھٹکتا رہا، پھر وہ گہری نیند سو گیا۔ دوسرے دن لیاقت کے ذہن کو 2 حیرت انگیز جھٹکے اور برداشت کرنے پڑے۔ صبح جب وہ ڈیوٹی پر جانے سے قبل نہانے گیا تو اس نے نفسیاتی طور پر پھر پیٹ کے زخموں کو دیکھنا چاہا، لیکن اس کا ذہن ایک پل کو سن ہو گیا۔ کل جن زخموں کو اس نے روشنی میں پورے ہوش و حواس کے عالم میں دیکھا تھا، اس وقت ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس نے لیاقت حسین کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ وہ حسب معمول نہا دھو کر ڈیوٹی پر چلا گیا۔ دن بھر اپنے کاموں میں مشغول رہا۔ اسے سراج کا انتظار تھا۔ وہ آتا تو اس خاتون کے بارے میں پھر اس کو کریدنے کی کوشش ضرور کرتا، لیکن اس دن سراج اندر نہیں آیا۔ ٹھیک 7:45 بجے وہ کاموں سے فارغ ہو کر گھر آیا تو راستے میں گل خان اپنے مکان کے سامنے
پتھر کی چوکی پر بیٹھا شاید اسی کی رات دیکھ رہا تھا۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد گل خان نے اسے ایک اور حیرت انگیز اطلاع دی۔ آج ہم پھر تمہارے لیے نمبر لینے ادھر منگو پیر گیا تھا، لیکن وہاں تو میدان بالکل صاف تھا، نہ کوئی چھولداری تھی نہ ہی لوگوں کا ہجوم۔ میں نے ایک دو آدمی سے معلومات کیا تو پتہ چلا کہ وہ بزرگ 4-6 روز پہلے ایسا گیا کہ پھر واپس پلٹ کر نہیں آیا۔ ادھر ہی ایک بوڑھے نابینا سے بھی ملاقات ہوئی، وہ عجیب بات کہہ رہا تھا۔ لیاقت نابینا بوڑھے کے حوالے پر چونکا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ وہ کہہ رہا تھا کہ دیوانہ جس کام سے وہاں کسی پروانے کا انتظار کر رہا تھا اسے نواز کر چلا گیا، اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ لیاقت حسین کے ذہن میں وہ منظر گھوم گیا جب ایک بوڑھے نابینا نے اسے دیوانے کے پاس لے چلنے کی درخواست کی تھی۔ اس وقت بھی اس نے یہی کہا تھا کہ نہ جانے وہ دیوانہ کس ارادے سے اور کس کے انتظار میں ادھر دھنی رمائے بیٹھا تھا۔ لیاقت کا خیال تھا کہ اسے اور نابینا کو بغیر کسی نمبر کے اندر نہیں جانے دیا جائے گا، مگر کسی نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اندر جا کر نابینا سستانے کے بہانے چھوٹی چھولداری کے باہر رک گیا تھا۔ لیاقت کو اندر بھیج دیا جہاں دیوانے کے ہاتھوں کو شاید پہلی بار حرکت میں دیکھا گیا۔ اس نے آنکھیں کھولے بغیر الٹے ہاتھ سے خاک کی چٹکی اٹھا کر لیاقت کے منہ میں ڈال دی، پھر تسبیح پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ واپسی پر لیاقت حسین نے بوڑھے نابینا سے اندر جانے کو کہا تو وہ اسے ٹال گیا۔ البتہ واپسی میں بھی اس نے یہی کہا تھا کہ کسی سے کچھ سوال جواب نہ کرنا، سیدھے قدم اٹھاتے ہوئے نکل جاؤ، اور ساعتیں گزر جائیں تو پھر پلٹ کر واپس نہیں آتی۔ تم میری باتوں پر عمل کرنا۔ ایک بات اور غور سے سن لو، اندر جو کچھ ہوا تم اس کا ذکر کبھی کسی کے سامنے زبان تک نہ لانا۔ دیوانوں کی طرف سے بھی کچھ مصلحتیں من جانب اللہ ہوتی ہیں، اللہ بھی ان کی مدد فرماتا ہے جو خلق خدا کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیاقت کے ذہن میں بوڑھے نابینا کے جملے گونج رہے تھے۔ اسے یاد تھا کہ واپسی میں کسی نے ان دونوں پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اس وقت گل خان نے بھی کسی نابینا بوڑھے کا ذکر کیا، یہ بھی بتایا کہ نابینا نے گل خان سے بھی اشاروں کنایوں میں یہی کہا تھا۔ دیوانہ جس کام سے وہاں کسی پروانے کا انتظار کر رہا تھا اسے نواز کر چلا گیا، اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ تم کیا سوچ رہے ہو لیاقت؟ گل خان نے لیاقت کو مخاطب کیا۔ سب مقدر کی بات ہے، جانے وہ کون خوش نصیب تھا دیوانہ جسے نواز کر چلا گیا۔ تم پریشان مت ہو، اوپر والا سب کا نگہبان ہے۔ تم نے ٹھیک کہا، لیاقت نے مختصراً جواب دیا۔ پھر اس نے گھر کے دروازے پر جا کر فرین کو آواز دی اور خود دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ جب فرین نے اسے بتایا کہ زرینہ جا چکی ہے تو وہ پلٹ کر اندر آ گیا۔ اس کے ذہن میں جو گت تھی کل شام سے الجھ رہی تھی وہ جیسے اچانک ہی سلجھ گئی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک جملہ گنبد کی صدا بن کر چکرانے لگا۔ وہ خوش نصیب تم ہی ہو لیاقت حسین، دیوانہ تمہارا ہی منتظر تھا، وہ تمہیں نواز کر اب کسی اور طرف نکل گیا۔